یہ سوچ کر یہ وظیفہ شہ سمنا کا ہے، یہ سوچ کر یہ وظیفہ خواجہ غریب نواز کا ہے، یہ وظیفہ علی کا ہے، ولی کا ہے. یہ سوچ لو، یہ ان کا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ کون کہتا ہے مصطفیٰ مدینے میں رہتے ہیں؟ کون کہتا ہے کہ مصطفیٰ مدینے میں رہتے ہیں؟ وہ ہم سنیوں کے بولو 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 بلند آواز سے. کون کہتا ہے کہ مصطفیٰ مدینے میں رہتے ہیں؟ وہ ہم سنیوں کے ابھی ہی رہتے ہیں یا گھر میں بھی رہتے ہیں؟ بولو. مارکیٹ میں، روڈ پر، دکان میں، مکان میں سوچ کے بولنا. فجر میں بستر نرم و گداز بستر ہے، مصطفیٰ تیرے سینے میں ہے. حضور تمہیں دیکھ رہے ہیں، تمہارا ایمان ہے نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقا پر ہے. ہمارا ناز جو کچھ ہے وہ پیارے مصطفیٰ پر ہے. تمہارا یہ یقین ہے مصطفیٰ تجھے دیکھ رہے ہیں. حی علی الصلاۃ کی صدا بلند ہو رہی ہے، حی علی الفلاح کی صدا بلند ہو رہی ہے. فجر کا وقت ہے، رب کی بارگاہ میں روزی تقسیم ہو رہی ہے، رزق بڑھ رہا ہے. تم نرم و گداز بستر پہ سوئے ہوئے ہو، حضور تمہیں دیکھ رہے ہیں. ظہر میں حضور تمہیں دیکھ رہے ہیں. مارکیٹ میں مٹر گشتی کے لیے وقت ہے، حضور تمہیں دیکھ رہے ہیں. عصر میں چائے خانے پہ بیٹھ کر کے گفتگو کرنے کے لیے تمہارے پاس وقت ہے، حضور تمہیں دیکھ رہے ہیں. مغرب میں تم مٹر گشتی کر رہے ہو، حضور تمہیں دیکھ رہے ہیں. عشاء میں ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ریموٹ ہے، سامنے ٹی وی کے اسکرین ہے، اذان کی آواز بلند ہو رہی ہے، حضور تمہیں دیکھ رہے ہیں. حق ہے نا؟ حضور تمہیں دیکھ رہے ہیں. کرنا کیا ہے؟ بولو بولو. ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہوں، میں دل کو چھوڑتا ہوں، ہے نا؟ تو یہ تصور کر لو نا اے سنی بھائی. اگر یہ سنی مسلمان یہ تصور اپنے دل میں بیٹھا لو کہ حضور ہمیں تمہاری نماز پڑھا نہیں ہوگی. اگر یہ تصور بیٹھا لو مارکیٹ میں تمہاری نگاہیں بھٹکیں گی نہیں. تمہارے ہاتھ سے غلط کام نہیں ہوگا، اس لیے کہ سنی سب کچھ تو برداشت کر سکتا ہے، مصطفیٰ کو ناراض نہیں. اس لیے کہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ سب روٹھے، سب جگ روٹھے، تم نہ روٹھیو یا رسول اللہ. سب روٹھے، سب جگ روٹھے، تم نہ روٹھیو یا رسول اللہ. تم روٹھیو تو غضب ہو جائے گا. عقیدہ ہے نا؟ بولو. تو جب مارکیٹ میں چلا کرو تو یہ سوچ لیا کرو حضور تمہیں دیکھ رہے ہیں. دکانوں پہ بیٹھا کرو تو حضور تمہیں دیکھ رہے، غیبت سے بچ جاؤ گے، ہے نا؟ تو حضور ہمیں دیکھ رہے تو کیسے پڑھنا چاہیے؟ بولو. درود ہمیں کیسے پڑھنا چاہیے؟ خطیب نے کہا جیسے من میں آیا ویسے پڑھیں. ابھی نایاب و منظر نے پڑھایا، ایک پیر اٹھا ہوا ہے تمہارا، ایک ہاتھ ادھر ٹیڑھا ہے بے ادبی سے، اور پھر بھی درود پڑھ. اناؤنسر نے کہا درود پڑھو تو جس طریقے سے ہو اس طریقے سے پڑھو. کم سے کم یہ تو سوچو یہ فرشتوں کا وظیفہ ہے یار. یہ تو سوچو ولیوں کا وظیفہ ہے یہ تو سوچو کہ علی کا وظیفہ ہے یہ تو سوچو کہ صحابہ کا وظیفہ ہے یہ. اور یہ بھی سوچو کہ ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد. جو پریشانی آئے بھگا ڈالو درود پڑھ کر کے، ہے نا؟ تو
تو میرے دوست میرے عزیز ایک حدیث سنو. میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے امتی، جب نماز پڑھو تو خدا سے دعا مانگو تو جنت مانگ لیا. جب نماز پڑھو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو اللہ سے جنت. بولو بولو، میں ہی بولوں گا، تم نہیں بولو گے. جہاں پہ نہیں بولنا وہاں بولتے ہو، جہاں بولنا ہے خاموشی رہتے ہو. خدا سے جنت مانگ لیا کرنا. مولانا حافظ شمسی صاحب ہے، رات کی تاریکی ہے، سیکریٹری صاحب ہے، رات کی تاریکی ہے، دل میں گدگدی ہوئی، دل میں بے چینی اٹھی. کہا یہ کیسی بے چینی ہے، یہ کیسی بے قراری ہے. بے قراری مٹ نہ رہی ہے، بے چینی مٹ نہ رہی ہے. کبھی اے سی چالو کرتے ہیں، کبھی اے سی بند کرتے ہیں. ذہن نے فیصلہ دیا، عشق نے فیصلہ دیا. نادان اس بے چینی کو اگر دور کرنا ہے تو الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر دل کو سکون پہنچانا چاہتا ہے، دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہے تو ذکر الہی شروع کر. اب اٹھا، ساری دنیا سوئی ہوئی ہے، بیوی سوئی، بچے سوئے، ماں سوئی، باپ سوئے، سب بھائی بہن سب سوئے ہوئے. اٹھا، دل میں بے چینی تھی، اٹھا، اٹھ کر کے وضو کیا. وضو کرنے کے بعد آیا کونے میں ایک مصلی، گھر کے کونے میں مصلی بچھایا. مصلی بچھا کر کے دور کا نفل نماز پڑھنے لگا. دل کو سکون ملا ہے. سجدے میں سر رکھا، دل کو سکون ملا ہے. قیام و قعود کیا، دل کو سکون ملا ہے. اور جب نماز سے فارغ ہوا، ہاتھوں کو اٹھایا، سجدے میں دعا مانگتا ہوا چلا گیا. کہا اے اللہ، محبوب نے کہا ہے، نماز تیرے محبوب نے کہا ہے، میرے آقا نے کہا ہے، نماز کے بعد جنت کی دعا کرنا، جنت خدا سے مانگ لیا کرنا. اے اللہ اسی محبوب کے صدقے میں جنت دے دے. صدا کو سن نہیں رہا ہے، لیکن میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں بندہ یہاں دعا مانگ رہا ہے. رات کی تاریکی میں اپنے روم میں کونے میں بندہ دعا مانگ رہا ہے. جنت سن رہی ہے. عقیدہ ہمارا حل ہو گیا. جنت کہاں؟ عرش پر. اب جنت بارگاہ ربوبیت میں یہ عرضی پیش کر رہی ہے، اے میرے مولا، اے میرے مولا، اے رب کائنات، فلاں باپ کا فلاں بیٹا اسلام کا ہے جو رات کی تاریکی میں کونے میں سر رکھ کر مصطفیٰ کے صدقے میں تجھ سے مجھے مانگ رہا ہے. مولا اسے جنت دے دے. آقا ارشاد فرماتے ہیں جنت ہے کہاں؟ ان سے پوچھو، ساتوں آسمان سنتا ہے. یہ علماء تمہیں بتائیں گے. اب ذرا غور کرو، ان نالائق کو تمہارا عقیدہ کہاں گیا؟ جنت مصطفیٰ کی کنیز ہے. آسمان سے زمین کی دوری ناپو، پھر دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، چوتھے سے پانچویں، چھٹے اور ساتویں کیلکولیٹر فیل ہو جائے گا. دوری نہ ناپ سکو گے. ارے جب ایک عاشق رسول کی صدا کو مصطفیٰ کی کنیز سات آسمان کے اوپر سن لے تو مصطفیٰ مدینے بنا سنے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ. مصطفیٰ کے صدقے میں مصطفیٰ کی کنیز لامحدود دوری میں رہ کر سن لے. اور مصطفیٰ تو ہمارے سینے میں ہے، مصطفیٰ تو ہمارے سینے میں ہے. درود سنانا ہے حضور کو تو حضور پڑھتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں، اور کیسے پڑھ رہے ہو وہ بھی حضور دیکھ رہے ہیں. محبوب کی نظر دل پہ ہوتی ہے. اس لیے دونوں ہاتھوں کو باندھو، باادب ہو جاؤ. پیر کو گرا لیجئے، باادب ہو جائیے.
کرسی آپ کو پیاری ہے بہتر ہے، اچھی بات ہے، لیکن آیت الکرسی اگر پیاری ہے تو اور اچھی بات ہے۔ جگہ خالی ہے اور درود شریف کر لیتے آپ اپنے لبوں لگے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ تو آپ کو یاد آ گیا آپ لوگ سنیں گے؟ ایک صحابی کا نام ہے حضرت عبداللہ، کیا نام؟ اور ان کو لوگ حمار کے نام سے یاد کیا، کیوں؟ وجہ اس کی یہ تھی، صحابہ بتاتے ہیں وجہ اس کی یہ تھی کہ جب حضور مسجد نبوی سے باہر نکلتے تھے تو یہ صحابی اچھا اچھا کپڑا پہن کر کے مسجد کے دروازے پہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ٹکٹکی باندھ کے حضور کو دیکھتا رہتا تھا۔ ایسے حضور مسجد نبوی کے سیڑھی پہ مسجد نبوی سے باہر آتے تھے، یہ صحابہ وہاں سے اچھلتا تھا، میرے مصطفیٰ کے قدموں میں آ جاتا تھا اور لوٹ پوٹ کرنے لگتا تھا۔ اس ادا کی بنیاد میں حضور کے سامنے کبھی کروٹیں بدلتا تھا، کبھی پشت کے جانب کبھی پیٹ کے جانب، طرح طرح کی حرکتیں کرتا تھا، اچھل کود مچائے ہوا رہتا تھا۔ میرے آقا، آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کی ادا کو دیکھ کر کے مسکراتے تھے، اور جب اس کی ادا کو دیکھ کے مسکراتے وہ صحابی اٹھتے پھر چلے جاتے، نہاتے دھوتے پھر صاف صفائی کپڑا پہن کر کے پھر واپس آ جاتے۔ ایک روز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دامن کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد ارشاد فرمایا، اے عبداللہ آخر یہ حرکتیں کیوں کرتا ہے؟ پاک و صاف شفاف کپڑا رہتا ہے اور تو اسے پہن کر اس طرح سے اچھل کود مچاتا ہے، تیرے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، پھر کپڑے دھوتا ہے، نہاتا دھوتا پھر سرکار کی بارگاہ میں آتا ہے۔ تو اس صحابی نے پلٹ کے پوچھا، اے عمر بس اتنی سی بات بتا دو، بس اتنا جواب دے دو ایک سوال کا کہ جب میں یہ حرکت کرتا ہوں تو حضور کے چہرے پہ کیا تاثر ہوتا ہے؟ حضور کے چہرے پہ تاثر کیا ہوتا ہے؟ کہا حضور مسکرا دیتے ہیں۔ حضور تمہاری ان ادا کو دیکھ کر، اس طرح کی حرکت کو دیکھ کر میرے نبی میرے آقا مسکرا دیتے ہیں۔ اب پلٹ کے فاروق اعظم کے دامن کو پکڑا، کہا آپ تو 4 یار میں سے ایک یار ہے، اے فاروق اعظم بس یہ بتا دو کہ رب نے اس جان میں زندگی کیوں دی ہے؟ صرف اس لیے دیا ہے کہ میری ادا پہ میرا محبوب مسکرا دے، میرا محبوب مسکرا دے، میری حرکت پہ میرا محبوب خوش ہو جائے، چاہے اس کے لیے ہمیں کپڑے گندے کرنے پڑے، ارے محبوب راضی ہو گیا، خدا راضی ہو گیا۔ ہم تو اس کی رضا چاہتے ہیں، ہم تو اس کی محبت چاہتے ہیں، بس یہ راضی ہو گئے۔ تو اب جو راضی رکھنا چاہتا ہے تو وہ پینٹ کا کریچ نہیں دیکھے گا، پینٹ کا کریچ نہیں دیکھے گا کہ محفل میں بیٹھنے سے ہمارے پینٹ کا کریچ ٹوٹا ہے یا کپڑے کا کریچ ٹوٹا ہے، بلکہ دیکھے گا کہ عشق مصطفیٰ میں، مصطفیٰ کی مجلس میں بیٹھیں گے، مصطفیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ جب حضور ہم سے راضی ہوں گے تو خدا ہم سے راضی ہو جائے۔ درود شریف پڑھیں ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد کما صحت و ترضى بان تصلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جائیے بھائی،
خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے. آگے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اور مٹا دے اپنی ہستی کو، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے. یہ بچے دیکھ رہے ہیں کتنے ہیں؟ بولو 5. یہ بچے کتنے ہیں؟ 5. کس کا صدقہ ہے؟ نہیں گیا ذہن. کس کا صدقہ ہے؟ بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسن حسین مصطفیٰ علی. یہ 5 ہیں اور یہ 5 پنجتن کے صدقے میں حافظ قرآن ہوئے ہیں. اب تک مدرسہ چل رہا ہے، حافظ قرآن نہ کوئی بن سکا، لیکن آج اگر بنا ہے تو پنجتن